الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں، میں آپ حضرات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ ہدیے دے رہا ہوں، کچھ گفٹ کر رہا ہوں. اسے دھیان سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. Sheikh has mentioned the praise of Allah subhanahu wa ta'ala and Salam sallallahu alayhi wa sallam. After this, he's mentioning that my respected brothers and elders and respected ladies, the Sheikh is trying to present to us some gifts from Allah subhanahu wa ta'ala in the light of Quran and Sunnah. نمبر 1 نصیحت اور گفٹ یہ ہے کہ آپ امریکہ کی سرزمین پہ رہ رہے ہیں، تو جب بھی آپ گھر سے نکلیں، کاروبار کے لیے نکلیں یا شاپنگ کے لیے نکلیں، جہاں پر بھی جائیں تو اس سرزمین پر کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں جتنا ہو سکے. میں یہ نہیں کہتا 5 گھنٹے کی آپ کی ڈرائیو ہے تو 5 گھنٹہ آپ کلمہ پڑھیں، آدمی تھک جاتا ہے، لیکن 5 گھنٹے میں آپ 10 مرتبہ تو کلمہ پڑھ سکتے ہیں. آپ جو ہے 1 گھنٹے کی آپ کی شاپنگ ہے تو میں نہیں کہتا ہے کہ گھنٹہ پورا سبحان اللہ پڑھیں، 5-6 ٹائم تو آدمی پڑھ سکتا ہے. کبھی سبحان اللہ پڑھ لیا، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کبھی درود شریف پڑھ لیا، کبھی الحمدللہ پڑھ لیا، کبھی اللہ اکبر پڑھ لیا. تو گویا کہ آپ نے اس سرزمین پر اسلام اور ایمان کا بیج داخل کر دیا، آپ نے بیج داخل کر دیا. اب اگانا اللہ کا کام ہے. یہ نصیحت ہے، اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. So the first gift is that we are here in US, and wherever we are going, we're going to marketplace, we're going to work, whatever travel we are taking, if we mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala, at least we can say the kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. He's not saying that if we are traveling for 5 hours, just repeat the kalima for 5 hours. No, at least a little bit. You know, either we can say subhanallah, either we can say alhamdulillah, either we can say la ilaha illallah. Whatever amount of time, what is easy for us, we can mention that. So since we are doing this on our way, it is as if we are sowing the seeds of Islam on the ground. And our work, our job is to put the seeds. To how to flourish it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. اور پھر یہ زمین اور یہ درخت حشر کے میدان میں گواہی دیں گے کہ اس نے یہاں پر اے اللہ تیرا نام لیا تھا. تو جتنے ہمارے گواہ زیادہ ہوں حشر کے میدان میں وہ اچھا ہے. So these the seeds, when they become trees on the day of judgment, these will become witness for us that oh Allah, this person, they took the name of your name on this earth. So the more witnesses we have, the more better it is. دوسرا ہدیہ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں مسند احمد میں بھی ہے اور جامع صغیر میں بھی ہے اور میری کتاب بکھرے موتی میں بھی میں نے لکھی ہے اور میری کتاب مومن کا ہتھیار اس میں بھی لکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اور عورت ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیں تو حشر کے میدان میں ان سے کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جاؤ. اور یہ تو حدیث میں ہے اور سارے حدیثوں کے حوالے میں نے ڈال دی، میں نے بتا دیا آپ کو. اور علماء کا تجربہ ہے کہ جو اس کی عادت ڈالے گا اس کی ساری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا، اس کی ساری پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا. اس لیے اس کی بھی عادت ڈال دیجیے. So the second gift is that, my brothers and elders, anybody, male or female, after the first salah, if he or she
says the Surah Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 10 times. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all their sins. And the 8 doors of Jannah, they will be open, and it will be said that, you know, whatever door you want to go into the Jannah, you can go. And these things are mentioned in Sheikh's some of the books that he mentioned. یہ forgive sins نہیں، صرف جنت کے دروازے کھولیں گے. The doors of the Jannah will be open. The 8 doors of Jannah will be open, and it will be said, whichever door you want to cross from into Jannah, go ahead and do that. اور جو اس کی عادت ڈالے گا اس کی ساری پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا. And whoever puts into practice, all his needs will be fulfilled by Allah subhanahu wa کوئی ta'ala. بیمار ہوگا تو اللہ اس کی برکت سے شفا دے دے گا. If he is sick, Allah subhanahu wa ta'ala will give him shifa through the barakah of these azkar. اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی یہ عمل کرے گا تو اللہ اس کی شادی بھی کرا دے گا. If a person is looking for marriage, you know, because of the barakah of this, Allah subhanahu wa ta'ala will find him a good spouse or her a good spouse. اور اگر کوئی مقروض ہے، قرضہ چکانا ہے، یہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ دعا قبول کرے گا. And a person is in debt, Allah subhanahu wa ta'ala will fulfill his debt with the barakah of this azkar. کسی کو مکان کی ضرورت ہے تو اللہ اس کی برکت سے مکان بھی دے دے گا. If a person needs a place to live, Allah subhanahu wa ta'ala will fulfill that need also because of the barakah of this azkar. اور اگر کسی کا جو بھی حاجت ہو دنیا کی آخرت کی، بس یہ عادت ڈال دے جو میں نے کہا ہے، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ جو ہے یہ آل ان ون ہے. یہ تو بات آل ان ون، تو یہ آپ نے یہ عادت ڈال دی، سمجھ لو کہ آپ کے سارے کام بننے شروع ہو گئے. Any need a person has, if a person puts these into practice and throughout his life, if he holds this practice, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will take care of all the needs. اور تیسرا ہدیہ دے رہا ہوں. The third gift Allah, he's giving us, کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنے کی کثرت کیجیے. آپ how much we can, we should try to put into habit of saying the salat on Rasul sallallahu alaihi wasallam, اور استغفار کرنے کی کوشش کیجیے. and try to make istighfar. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو درود شریف زیادہ پڑھے گا، استغفار زیادہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. It comes in the hadith more or less to the effect that, you know, a person who makes istighfar in abundance, Allah subhanahu wa ta'ala will open the doors of rizq from the places that he never imagined. چوتھا ہدیہ دے رہا ہوں. Fourth gift he's saying, کہ جمعہ کا دن ہے آج، today is the day of Jum'ah. تو جمعہ کے بعد ایک وظیفہ کرنا ہے جو حدیث میں آتا ہے. One dhikr you have to do after Jum'ah. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرض جمعہ کی نماز کے بعد جو 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. It comes that, you know, if after Jum'ah a person says 7 times the Surah Ikhlas, اور 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 times Surah Falaq, اور 7 مرتبہ سورہ ناس، and 7 times Surah An-Nas, تو اگلی جمعہ تک then till next Friday, اللہ تعالیٰ اس کی ہر بیماری سے، برائی سے، ہر خراب چیز سے، ایکسیڈنٹ سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. then that person is protected from any disease, any accident, any bad thing till the next Friday. یہ حدیث بھی میری کتاب بکھرے موتی میں ہے. The summary of this hadith also in the Hawala is also in his book بکھرے موتی، Moti, سلیکٹڈ پل. Selected Pearls. تو اچھا، عورتیں جو ہوتی ہیں اگر جمعہ کی نماز میں نہ آ سکیں، کئی عورتیں جمعہ کی نماز میں نہیں آتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. And the Masurat who are not able to come to the masjid on Salat al-Jum'ah, if they can read after Dhuhr, inshallah, that will also be counted. یہ جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ ہے. This is the special wazifa for Jum'ah. اور پانچویں بات میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں. Fifth thing, whoever makes dua for the sheikh, he makes dua for them. اور چھٹی بات، میرا روزانہ واٹس ایپ پر آج کا سبق چلتا ہے، آج کا سبق سن لیجئے، اس میں آپ ایڈ ہو جائیے اور وہ سبق روزانہ سنتے رہیے، تو کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات کان پر پڑے گی آپ کو انشاءاللہ.
and his daily lessons are on WhatsApp, and if you add yourself, then you will get the blessings of what he's giving the daily lessons. یہ یوٹیوب پر بھی آ رہا ہے, آپ یوٹیوب پر لکھیں گے آج کا سبق, سارے سبق آ جائیں گے. And if you type in YouTube آج کا سبق, inshallah all those lessons will come on you. اس لیے تھوڑا تھوڑا سنیے بھی اور لوگوں کو فارورڈ بھی کیجیے. And we can listen a little bit, and we can also forward it to other people. اب کیش بزنس کر لیجیے, میں آپ کو کیش بزنس کرواتا ہوں نیکیوں کا. Now something cash. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے Rasul sallallahu alaihi wasallam has taught us a dua. کہ وہ دعا اگر آدمی پڑھ لے The person reads the dua, تو اس وقت there will be the men's congregation. عورتوں کا پروگرام انگل بڑھ مسجد